السلام علیکم۔ اور یہ شاندار محل ایک بہت ہی غریب ملک میں موجود ہے، لیکن اس شاندار محل کی دیواریں 3 لاکھ لوگوں کی موت کی اکیلی گواہ ہیں۔ اس محل میں چاروں طرف آپ کو کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں، خون سے رنگی ہوئی دیواریں، کسی پر ظلم کیے جانے کے نشانات اور کسی کو ٹارچر کرنے والے اوزار ہی نظر آئیں گے۔ یہی وہ دیواریں ہیں جن کے بیچ میں ایڈی امین نے اپنے چوتھی پریگننٹ بیوی کو ٹیبل پر لٹایا، اس کے ہاتھ کاٹے اور پیروں کی جگہ پر سی دیے، اور پیروں کو کاٹ کر ہاتھوں کی جگہ پر سی دیا۔ یہی وہ انسان تھا جو مری ہوئی لاشوں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں تک باتیں کرتا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور آخر میں ان کے ساتھ سو جاتا تھا۔ ایڈی امین اتنے بے رحم اور ظالم ہونے کے باوجود یوگنڈا کے لوگوں نے اسے ایک لمبے عرصے سے اپنا پریزیڈنٹ بنا رکھا تھا۔ وہاں کے لوگ سب سے زیادہ پیار بھی اس سے ہی کرتے تھے، لیکن آخر کیوں؟ اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود اور ایسی حرکتیں کرنے کے باوجود کیوں لوگ اس پریزیڈنٹ سے اتنا پیار کیا کرتے تھے؟ اس پریزیڈنٹ کی کہانی شروع ہوتی ہے 1924 سے 1925 کے درمیان، جب نارتھ ویسٹ یوگنڈا کے چھوٹے سے کاکوا ٹرائب میں پیدائش ہوتی ہے ایڈی امین کی۔ اس وقت میں یوگنڈا باقی دوسرے ممالک کی طرح انگریزوں کے ظلم اور غلامی کا شکار ہوا کرتا تھا۔ کاکوا کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑے خطرناک ہوا کرتے تھے، یہ نیچر سے بہت ہی زیادہ قریب ہوا کرتے تھے اور اپنی رسومات میں اکثر انسانوں کا یا جانوروں کا خون بہایا کرتے تھے۔ یہی سب چیزیں دیکھ کر ایڈی امین بڑا ہوا تھا، اس کے لیے کسی انسان کو مار کر اس کا خون پینا کافی عام بات تھی۔ ایڈی کے بچپن میں ہی اس کے ماں باپ الگ ہو گئے، اس کی ماں اسے لے کر یوگنڈا کے بیمبو شہر میں چلی گئی، لیکن وہ اتنی غریب تھی کہ ایڈی کو مکمل تعلیم نہیں دے سکی۔ ایڈی کو چوتھی کلاس میں ہائی اسکول چھوڑنا پڑا اور گھر سنبھالنے کے لیے الگ الگ چھوٹے موٹے کام کرنے پڑے، اور آخر میں کچھ 20-21 سال کی عمر میں اس نے برٹش ملٹری جوائن کر لی اور ایک اسسٹنٹ کوک کی پوزیشن پر کام کرنے لگ گیا۔ اب ایڈی ایک 6 فٹ 4 انچ اور یوگنڈا کی لوکل لینگویج بولنے والا ان ایجوکیٹڈ نوجوان تھا۔ ایڈی کا فائدہ کالونائزرز کیسے نہیں اٹھاتے، انہیں ایک اوبیڈینٹ سولجر چاہیے تھا جو ہر آرڈر کو فالو کرے، اور ان کے لیے ایڈی ایک پرفیکٹ چوائس تھی۔ اس نے برٹشرز کے اندر ملٹری، باکسنگ، سوئمنگ اور رگبی کی ٹریننگ لی اور پھر برٹش کو افریقہ پر اپنا روب جمائے رکھنے کے لیے مدد کی۔ اب برٹشرز کے لیے ایڈی اتنا لائل ہو گیا تھا کہ وہ ان کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگ گیا تھا۔ 1952 سے لے کر 1960 تک جنگ میں کینیا اور صومالیہ کے خلاف وہ برٹشرز کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس جنگ میں سامنے والے سولجرز کو زندہ ہی دفنا دیتا تھا یا پھر ایسے ظالمانہ طریقے سے مارتا تھا کہ لوگ دیکھ کر ہی ڈر جاتے تھے۔ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ایسے مظالم دیکھ کر وہ برٹشرز کی نظروں میں آیا اور مشہور ہونے لگا۔ اس کا ملٹری رینک بڑھتا گیا اور 1962 میں وہ برٹش آرمی کا 2nd سب سے ہائیسٹ رینکنگ افیسر بن گیا۔ برٹش آرمی میں اپنی پوزیشن بنائے رکھنے کے سفر میں اسے ایک دوست مل گیا، ملٹن اوبوٹے۔ یہ بھی برٹش آرمی میں ایک ہائی رینکنگ پوزیشن پر تھا اور ان دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ لوگ برٹشرز کی ناک کے نیچے انہی کے گولڈ، آئیوری، ہتھیار، ایمونیشن اور کافی اسمگل کرنے لگے۔ انفیکٹ یہی وہ دور تھا جب وہ اپنی پاور کو مس یوز کرنے لگے اور یوگنڈا کے ہی لوگ جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے وہ انہیں ہی ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ لیکن ان سارے کارناموں کی برٹش آفیسرز کو کانوں کان خبر نہیں پڑی، اور جب ان کو پتہ چلا تو انفارچونیٹلی کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ یوگنڈا کی آزادی بالکل قریب آ چکی تھی۔ اگر وہ انہیں سزا بھی دیتے تو بھی اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ برٹشرز آؤٹ آف پاور ہو چکے تھے، اور اگر ان کے خود کے لوگ ہی انہیں سزا دلاتے تو یوگنڈا کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور لیڈر اس وقت کیپیبل بھی نہیں تھا۔ اس لیے 9 اکتوبر 1962 کو یوگنڈا کو انڈیپینڈنس دینے کے بعد اوبوٹے بن گیا یوگنڈا کا پریزیڈنٹ اور ایڈی امین بن گیا کمانڈر ان چیف آف آل آرمڈ فورسز۔ ایڈی ریگولیشن کے حساب سے اوبوٹے کے انڈر تھا، لیکن پہلے تو وہ دونوں دوست ہوا کرتے تھے جو ساتھ میں ایک ہی لیول پر کام کیا کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، پوزیشن، پاور اور پیسوں کو لے کر دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ ایڈی نے اوبوٹے کے خلاف ایک پوری آرمی کو کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا، جو ایڈی کے ساتھ مل کر اوبوٹے کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی اوبوٹے کو اس کی خبر ملی، اس نے ایڈی کے رینک کو ڈیموٹ کر دیا۔ اس نے ایڈی کو کمانڈر ان چیف آف آل دی آرمڈ فورسز سے کمانڈر ان چیف آف آرمی بنا دیا، اور اس سے دوسرے آرمڈ فورسز سے ایڈی کا انفلوئنس ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ایڈی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، اس سے اب صرف 2 چیزیں چاہیے تھیں، پریزیڈنٹ کی پوزیشن اور اوبوٹے کی موت۔ لیکن یہ اس نے ڈائریکٹلی نہیں کیا۔ اپنی پوزیشن گین کرنے کے لیے وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان جاتا
ان کے ساتھ ڈانس کرتا اور ان کے پرابلمز کو سمجھتا اور سالو کرتا۔ اس سے لوگوں میں وہ کافی پاپولر ہونے لگا اور لوگوں کا اس پر بھروسہ بھی بلڈ ہونے لگا، اور ایسا وہ کافی وقت تک کرتا گیا پیشنٹلی۔ اور پھر آیا وہ دن جس کا ایڈی کو ہمیشہ سے انتظار تھا، ایبوٹے کی موت کا۔ مگر وقت کو ابھی تک شاید یہ منظور نہیں تھا۔ 25 جنوری 1971 کو کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ کے لیے ایبوٹے سنگاپور گیا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈی نے خود کو یوگنڈا کا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اب یوگنڈا کی آرمی پر اس کا دبدبا تو پہلے سے ہی تھا، پلس اس کی امیج بھی لوگوں کے سامنے کافی صاف ستھری تھی۔ لوگوں کے لیے he was just a soldier who is concerned for his country and his people، اور اسی سینٹیمنٹ نے ایڈی امین کو یوگنڈا کا پریزیڈنٹ بنانے میں مدد کی، اور یہاں سے شروع ہوا یوگنڈین ہسٹری کا ایک ڈارک چیپٹر۔ پوزیشن گین کرتے ہی سب سے پہلے ایڈی نے ایبوٹے کو یوگنڈا میں انٹر ہونے سے بین کر دیا، اور پھر یوگنڈا میں یہ نیوز پھیلا دی کہ اگر کوئی ایبوٹے کے ساتھ ملا ہوا ہے یا جو بھی اسے خبر دے رہا ہے، اگر یہ پتا چلا تو اسے اسی وقت مار دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایڈی نے پورے کلر سکواڈ کو کھڑا کیا، جس کے بارے میں ایڈی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا کام صرف ایک تھا، اگر انہیں کبھی بھی ایسا لگے کہ کوئی ایڈی کو مارنا چاہتا ہے یا وہ ایبوٹے کا سپورٹر ہے تو اسے ختم کر دینا۔ ان کے پاس اتنی پاور تھی کہ صرف شک کی بنیاد پر یہ لوگ پورے کے پورے ٹرائبز کو ہی مار دیتے تھے۔ ایسے اندوناک حادثے ہوئے اچولی اور لینگو ٹرائبز کے ساتھ، جنہیں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، کیونکہ انہیں صرف ڈاؤٹ تھا کہ وہ ایبوٹے کے سپورٹرز ہیں۔ اور اس سب کے درمیان میں ہوا ایک عجیب واقعہ۔ 1972 میں ایڈی امین کو ایک خواب آیا۔ اس خواب میں اللہ نے اسے حکم دیا کہ وہ سارے ایشینز کو یوگنڈا سے باہر نکال دے۔ اب اسے واقعی میں خواب آیا تھا یا وہ لوگوں کے سامنے صرف ایک من گھڑت خواب بنا کر سنا رہا تھا، یہ تو صرف ایڈی کو پتا تھا۔ لیکن صبح اٹھتے ہی اس نے وہ کیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے پورے ملک میں یہ حکم دے ڈالا، اور اس وقت وہاں پر ایشینز میں سب سے زیادہ انڈین ٹریڈرز اور بزنس مین تھے جو 60% یوگنڈین اکانومی چلا رہے تھے، اور اسی لیے ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ آگے چل کر یہ لوگ ان پر حکومت کرنا نہ شروع کر دیں یا پھر سارے یوگنڈینز کی اپرچونٹیز کو نہ چھین لیں۔ اس لیے آہستہ آہستہ وہاں کی آرمی نے ایشینز کی پراپرٹی سیز کرنا شروع کر دی۔ جو ایشینز یوگنڈا سے باہر نہیں گئے انہیں ایڈی امین کے کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا جاتا، اور کچھ جو جانے کے لیے ریڈی ہی نہیں تھے انہیں کاٹ کاٹ کر یا پھر کبھی کبھار زندہ ہی مگرمچھوں کو کھلا دیا جاتا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایڈی نے 4000 زندہ لوگوں کو مگرمچھوں کے جھنڈ کے بیچ میں پھینک دیا تھا، اور دھیرے دھیرے یہ سارے قتل نسل کشی اختیار کرنے لگے۔ اور پھر ایشین ہو یا لوکل یوگنڈا کے ٹرائبلز، ہر کسی کو ٹارچر کیا جانے لگا۔ لوگ اچھے سے ٹارچر ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے ایڈی نے اپنے ہی محل کے کمپاؤنڈ میں 5 چیمبرز بنوائے ہوئے تھے۔ ان چیمبرز میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کہیں سے ہوا اندر آنے کی جگہ، اور چیمبرز کے دروازے ہمیشہ الیکٹریفائڈ رہتے تھے، یعنی اگر کسی نے اسے چھوا تو وہیں پر شاک لگنے سے مر جائے گا۔ اس کی آرمی لوگوں کی آنکھیں بند کر کے ان چیمبرز میں لے آتی اور پھر ایڈی ان چیمبرز کو بند کر دیتا۔ لوگ اندر گھٹن کے مارے چلاتے، دیواریں توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن ایڈی چیمبرز کے دروازے کو تب تک نہیں کھولتا جب تک اندر سے آوازیں آنا بند نہیں ہو جاتی، اور پھر اندر موجود ساری لاشوں کو وہ مگرمچھوں کو کھلا دیتا۔ کئی دفعہ تو وہ ان چیمبرز کے اندر پانی چھوڑ کر اور پھر اس میں بجلی چھوڑ دیتا، جس سے اندر موجود سبھی لوگ مر جاتے۔ اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایڈی ہٹلر کا سب سے بڑا سپورٹر تھا۔ اس نے ایسا خود کہا تھا، اگر یہ سب ہٹلر جیوز کے ساتھ کر سکتا ہے تو میں ان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے کبھی کبھار ایڈی اپنے چیمبرز کو گیس چیمبرز میں بدل لیتا، وہ لوگوں کو اندر بھر کے زہریلی گیس چھوڑ دیتا، اور لوگ وہیں پر تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ دیتے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ان ٹارچرس چیمبرز میں لگ بھگ 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لی ہے۔ بہت بار تو ایڈی انہیں مارتا، ان کی لاشوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور پھر ان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں تک وقت بتاتا، یا کبھی کبھار تو ان کے ساتھ سو بھی جاتا تھا۔ اور ایڈی کا یہ کمرہ بہت ہی پراسرار تھا، اس میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر ایڈی وہاں پر کرتا کیا، اور اس کمرے کا راز تو تب کھلا جب ایک دن اس کی 5ویں بیوی چپکے سے اس کے کمرے میں گئی، اور تب اس نے جو دیکھا شاید وہ اپنی پوری زندگی میں بھی اس کو نہیں بھلا پائی۔ وہاں اس نے 2 بڑے بڑے فریزرز کے اندر 2 کٹے ہوئے سر دیکھے، اور اس کمرے میں بہت ساری لاشیں ایسی تھیں جن کے کچھ اعضاء ہی غائب تھے، جیسے کہ ہونٹ، لیور، ناک اور جینیٹل آرگنز۔ ایڈی کے اس پہلو کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس سے شاید اس کی خون کی پیاس جھلکتی ہے۔ کچھ تو بات تھی کہ یہ سب کیا جا رہا تھا،
لیکن لوگوں کے سامنے تو وہ مین آف دی پیپل تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے یہ خبریں لوگوں تک پہنچنے لگے، لوگوں کے سامنے اس کا اصلی روپ آنے لگا۔ انفیکٹ اس نے انٹرویو میں سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ ہیومن میٹ لیپرڈ میٹ سے زیادہ سالٹی ہوتا ہے۔ اس کے پرسنل ڈاکٹر نے ایڈی کو یہ ڈائگنوز کیا تھا کہ اسے ہائپومینیا، شیزوفرینیا اور سیفلس جیسی دماغی بیماریاں ہیں، لیکن ایڈی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پاگل پن اور بڑھتا گیا اور یوگنڈا کی اکانومی گرتی گئی، اور اس کے بعد پاور میں رہنے کے لیے اس نے تنزانیہ پہ اٹیک کر دیا اور وہ ہار گیا۔ ہارنے کے بعد وہ لیبیا بھاگ گیا اور پھر وہاں سے سعودی عربیہ، اور بالآخر 16 اگست 2003 کو آرگن فیلئر کی وجہ سے اس کی سعودی عربیہ میں ہی موت ہو گئی۔ سو دوستو، یہ تھی کہانی یوگنڈا کے سب سے ظالم لیڈر ایڈی امین کی۔